ایپیسوڈ 30۔ اس کا ویلکم بہت دھوم دھام سے کیا گیا۔ عبادت جہاں خوش تھی وہیں تھوڑی اداس بھی تھی۔ اس کا انتظار ہی رہا تھا۔ رائم نہیں آیا تھا، جبکہ اس نے آنے کا کہا بھی تھا۔ وہ بہت ناراض تھی اس سے، لیکن وہ علی کا موڈ بھی اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کی اداسی علی نے بھی بخوبی نوٹ کی تھی۔ ارحا اور مرحا اسے علی کے روم میں بٹھا کر خود دروازے پر جا کھڑی ہوئی، جبکہ بارات کے ساتھ نکال، دائم اور معصومہ بھی 7 لوگوں کے ساتھ یہاں آ گئے تھے۔ وہ باہر نکلی تو معصومہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ قسم سے یار معصومہ، تم نے جتنا بھائی کو آج لوٹا ہے نا، اب تمہیں یہاں دیکھ کر انہوں نے تمہارا قتل ہی کر دینا ہے۔ مرحا مسکراتے بولی تو پھر وہ ہنس دی۔ یار مرحا، قسم سے بڑا مزہ آیا انہیں لوٹنے کا۔ چڑھتے ہوئے بڑے پیارے لگ رہے تھے، لیکن ابھی کہاں ہیں؟ اب تک تو آ جانا چاہیے انہیں۔ وہ موبائل پر ٹائم دیکھتے بولی۔ نکال اور دائم بھائی ان کا پیچھا چھوڑیں گے تو وہ آئیں گے۔ ارحا منہ بناتے بولی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اب بس جا کر بستر میں گھس جانا چاہتی تھی۔ اتنے میں وہ دونوں علی کے ساتھ اوپر آتے دکھائی دیے۔ یا اللہ خیر! علی ان تینوں کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولا تو نکال اور دائم نے ایک دوسرے کو دیکھتے اسمائل پاس کی۔ تم تینوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنا نہیں ہے کہ تم لوگوں نے؟ جی سونا ہے، لیکن یہ رسم بھی تو ضروری ہے نا، اس لیے نکالیں 3 لاکھ اور پھر اندر جا سکتے ہیں۔ کوئی نہیں روکے گا آپ کو، ارحا سامنے کرتے بولی۔ تم دونوں میری بہنیں ہو، بھولو مت۔ اس معصومہ کے ساتھ کیوں مل گئی تم دونوں؟ 3 لاکھ کا سن کر اچھا خاصا چڑھ گیا تھا۔ اتنے پیسوں میں اس کی شیروانی اور عبادت کا لہنگا آ گیا تھا جتنے وہ اسے لے چکی تھی۔ یہ رسم ہے علی بھائی اور بہنیں ہی کرتی ہیں، جلدی کریں یار، بھابھی اندر ویٹ کر رہی ہیں آپ کا۔ مرحا نے کہا تو علی نے بیچاری نظروں سے نکال اور دائم کو دیکھا۔ وہ دونوں کندھے اچکاتے سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ کمینوں! وہ دانت پیستے بولا۔ اب تو نہ ہی میرے پاس کیش اور نہ ہی چیک، دونوں چیزیں اندر الماری میں رکھی ہیں، اندر جانے دو گی تو کچھ دوں گا، وہ اکتائے بولا۔ مقصد ان کو چکمہ دینے کا اندر جانے کا تھا۔ ہمیں ٹوپی پہنانے کی کوشش نہ کریں، آپ کی جیب پر وقت بھاری رہتی ہے، نکالیں جلدی سے پیسے، معصومہ نے کہا تو مسکرا دیا۔ اس نے سب لڑکیوں کے لیے سونے کے بریسلیٹ بنوائے تھے، لیکن انہیں تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ ارحا روم میں جاؤ، لاکر میں ایک وائٹ باکس رکھا ہوگا، وہ اٹھا کر لاؤ۔ جی بھائی۔ وہ فوراً اندر سے باکس لے آئی۔ علی نے باکس کھولا اور دائم اور نکال بھی تجسس سے آگے بڑھے، جبکہ باکس کھولتے ہی لڑکیوں کا منہ بھی کھل گیا۔ یہ 3 تم دونوں کے اور معصومہ، یہ باقی کے بریسلیٹ منال، مائرہ، مرحال، زینب لوگوں کے۔ صبح آئیں گے تو ان سب کو دے دوں گا۔ علی ان کے کھلے منہ دیکھ کر ہنس دیا۔ تھینکس بھائی، یہ بہت پیارے ہیں، وہ تینوں ایک ساتھ کہتے علی کے گلے لگ گئی۔ چلو نکلو اب یہاں سے، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تینوں کو پیچھے دھکیلتے خود جلدی سے اندر بھاگا، اور ان کا کیا بھروسہ کوئی اور رسم نکال لیتی، جبکہ وہ پیچھے سے اس کی جلد بازی دیکھ کر ہنس دی۔ وہ اندر آیا تو نظر سامنے گئی جہاں وہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر ان کی گئی باتیں سن رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ماشاءاللہ، آج تو کوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہیں یہ علی راجپوت کی محبت کا نکھار تو نہیں ہے؟ وہ اس کے ہاتھ چومتے بولا۔ بالکل، یہ علی راجپوت کی محبت کا نکھار ہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے آنکھوں پر لگاتے عقیدت سے بولی، تو علی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میں آج بہت خوش ہوں عبادت، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے آج کتنا سکون مل رہا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنی نیک عورت ملی ہے۔ وہ پیچھے ہوتا اس کے ماتھے پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیتے بولا۔ میں آپ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ ملے، ایسا مرد جو عزت دینا جانتا ہے، جو محبت کرنا جانتا ہے۔ آپ جیسے ہم سفر کو پا کر میں بہت خوش ہوں علی، ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، کبھی مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ عبادت مر جائے گی آپ کے بغیر۔ شش، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کو چھوڑ دوں تو مر نہ جاؤں؟ ایسا سوچے گا بھی مت کہ میں آپ کو کبھی اکیلا چھوڑ دوں گا۔ چلیں چھوڑے ساری باتیں، آج کی رات تو پیار کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، آپ باتوں میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں۔ وہ اچانک پٹری سے اترتے بولا تو وہ بوکھلا گئی۔ علی، میں چینج کر لوں، بہت تھک گئی ہوں۔ نہ نہ نہ،
آپ کیوں تکلیف اٹھائیں گی؟ یہ خادم موجود ہے آپ کی خدمت میں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روک چکا تھا۔ آپ نے تو اپنی منہ دکھائی بھی نہیں لی، پہلے وہ تو لے لیں، ورنہ پھر آپ سے کھو جانا ہے میں نے اور سب بھول جانا ہے صبح، پھر سب نے آپ کا دماغ کھا جانا ہے کہ کیا ملا۔ وہ سائڈ ڈراز میں گفٹ نکالتے بولا، اس میں بہت ہی پیارے سے کنگن تھے۔ علی نے اسے کنگن پہناتے اس کی کلائیوں کو لبوں سے معتبر کیا۔ تھینک یو، باقی بہت پیارے ہیں۔ چلیں یہ تو ہو گئی منہ دکھائی، اب کیا کرنا ہے؟ وہ مسکراہٹ دباتے شرارت سے بولا تو وہ بیچاری شرم سے سر جھکا گئی۔ علی پلیز شرم کریں۔ لو جی، حق حلال کی بیوی سے کیسا شرم کیا تو میرے بچے مجھے کوستے رہ جائیں گے۔ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ اس کی جویلری بھی اتار رہا تھا، جبکہ آنے والے وقت کا سوچتی عبادت کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ اپنی دھڑکنوں سے کہہ دیں عبادت ذرا معمول پر آ جائیں، ورنہ یہ بڑھتی دھڑکنیں آپ کے لیے بہت بری ثابت ہوں گی۔ ان دھڑکنوں کے ساتھ سن کر علی نے اپنا ہوش کھو دینا ہے اور برداشت آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ بے باکی سے ساری حدیں پار کر گیا تھا۔ علی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ منمنائے بولی۔ لگنا بھی چاہیے، اتنے سالوں سے تڑپا رہی ہیں مجھے آپ۔ آج تو سارے حساب بے باک کرنے کا دن ہے۔ دل تھام لیجیے گا عبادت علی راجپوت۔ وہ اسے پیچھے لٹاتے خود پہ اس کا سایہ فگن ہو گیا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں علی، پلیز پیچھے ہو، میرا پیار آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کی کمر ڈوریاں کھولتے ہوئے بولا، ساتھ ہی ساتھ اس کے کندھے سے کپڑا سرکتے وہاں اپنے لب رکھتے۔ وہ خود لب بیچ گئی۔ کندھے سے گردن اور گردن سے رخساروں تک کا سفر اس نے لمحے میں طے کیا تھا۔ آہستہ سے پیچھے ہٹتے اس نے شیروانی اتارے، صوفے پر پھینکی اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھاتے عبادت کو اٹھایا۔ کمرے میں ایک ہی ڈم لائٹ جل رہی تھی، جبکہ باقی کا کمرہ موم بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ علی آگے بڑھ کر وہ ایک واحد لائٹ بھی بجھا دی۔ شرم و حیا کے سب پردے چاک کرتے وہ اسے خود میں سمیٹتا اپنی شدتوں سے روشناس کروا گیا۔ آنی ہم لوگ بھی نکلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ماما کی کئی کالز آ چکی ہیں۔ مکال نیچے آتے اقصیٰ سے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے آدھی رات کو گھر جانے کی، اور نہ ہی میں جانے دوں گی۔ اقصیٰ نے انہیں سختی سے منع کیا۔ لیکن آنی، ماما کب سے کال کر رہی ہیں، میں بات کرتی ہوں تمہاری ماں سے، میں نے کمرے تیار کروا دیے ہیں، جا کر ریسٹ کرو، صفا مروہ سے بات کر لو۔ اتنی جی آنی بہتر۔ وہ تینوں بھی تھکے ہوئے تھے، اس لیے بحث کے لیے سونے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے آسمان دیکھ رہا تھا۔ عبادت کی رخصتی کے بعد وہ فوراً ہی حویلی واپس چلا آیا تھا۔ پہلے گھر میں سب موجود تھے، لیکن عبادت کی کمی اسے پھر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ جب اچانک کسی نے سامنے آتے اس کو دونوں گال چوم ڈالے۔ وہ چونکتا ہوا ہوش میں آیا، سامنے دیکھا تو ہنستی ہوئی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ریلنگ چھوڑتا یکدم سیدھا ہوا۔ آپ یہاں؟ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ آج حویلی میں آئی ہوئی ہے۔ جی میں یہاں، آپ کو تو فرصت نہیں ہوئی مجھ سے ملنے کی، تو میں نے سوچا میں خود ہی دیدار کرا لوں۔ وہ ایک ادا سے بال جھٹکتے بولی تو شامیر نے جھٹکے سے اسے کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا۔ مجھے آپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی، اگر مجھے پتہ ہوتا آپ حویلی آئی ہیں تو فوراً آپ کو اپنے کمرے میں لے آتا۔ وہ اسے سینے میں جکڑتے بولا، شامیر آپ رویا مت کریں، میرے دل کو کچھ ہو جاتا ہے۔ آج بھی جب آپ رخصتی پر روئے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر آپ کے آنسو صاف کرتے، آپ کو گلے سے لگا لوں۔ وہ اس کے گرد بازو باندھتے بولی، آپ بھی نہ رویا کریں مائرہ، برائڈل روم میں جب آپ رو رہی تھیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ پر تو میری جان بھی قربان، ان آنکھوں کو نم بھی نہ ہونے دیا کریں۔ وہ اس کا سر اپنی گردن سے نکالتے اس سے چومتے بولا، آپ یہاں کیسے؟ مطلب مجھے بتایا بھی نہیں کہ آنے والی ہیں آپ۔ وہ چہرے سے اس کے بال ہٹاتے بولا، پہلے ارادہ نہیں تھا یہاں آنے کا، لیکن آپ کو اداس اور روتا دیکھ کر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا خان مینشن واپس جانے کا۔ میرا بس چلتا تو اڑ کر آپ کے پاس آ جاتی، رخصتی کے بعد آپ دکھے ہی نہیں۔
وہ منہ بناتے بولی تو شامیر ہنستے ہوئے اسے سینے میں بیچ گیا۔ ساری اداسی اس لڑکی نے دور بھگا دی تھی۔ میرے پاس آ جائیں ہمیشہ کے لیے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ ابھی بھول جائیں مجھے، میں دونوں خاندانوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ پہلے دائم بھائی، پھر ارمان بھائی، پھر معصومہ آپی اور مکال بھائی، اس کے بعد میرا نمبر آنا ہے۔ 10 سال تو ویٹ کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ ہاں، دادا بننے کی عمر میں باپ بنتا اچھا لگوں گا۔ 10 سال ویٹ کریں، وہ اس کی نقل اتارتے بولتا۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ چھوٹی ہیں، میں نہیں۔ عبادت آپی کے بعد ماما بابا میری شادی کریں گے، زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ اس کے بعد آپ یہاں میرے کمرے میں میرے بیڈ پر موجود ہوں گی، بس۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا تو آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی ناک دباتے بولا۔ اچھا نا، یہ بات کی باتیں ہیں، چھوڑیں ابھی۔ اس کے بعد وہ اپنے حصار میں لیے وہیں رکھے جھولے میں بیٹھ گیا۔ مائرہ کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا اس سے من موہے چہرے نظر جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے جیسا کوئی ظالم نہیں دیکھا میں نے۔ واپس آنے کے بعد مسلسل شفیع کو کالز کر رہا تھا۔ آخر اس پر احسان کرتے اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ جب ارمان شفا کرتے بولا، آپ کی سزا ہے ایمان، آپ کے مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ یار میں مہندی کی رات ہی پہنچا تھا، اتنے کام تھے، بڑے پاپا نے آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ وہ بیڈ پر لیٹے بولا، مان شادی کیسی گزری؟ ہمارے کسی نے بھی نہیں پوچھا کیا؟ وہ ایک آج سے بولی تو کہ شاید ان لوگوں کو مس کیا ہو کسی نے۔ بہت اچھی گزری، وہ بس اتنا بول کر چپ ہو گیا۔ کیا بتاتا، کسی نے بھی نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی کسی نے ان سب کا ذکر کیا تھا۔ واپس کب جانا ہے آپ نے؟ وہ ارمان کی مشکل حل کرتے بولی، 2 دن تک۔ کل آپ سے ملنے آؤں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ 2 ٹوک بات کرتا فون کاٹ گیا۔ جب وہ نم آنکھیں صاف کرتی مسکرا دی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ امید لیے بولی۔ صبح علی کی آنکھ کھلی تو عبادت کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ رات کو وہ شرمائی لجائی سی عبادت اس کو بہت پیاری لگی تھی۔ اس کی شرٹ پہنے وہ مزے سے سو رہی تھی۔ عبادت اٹھ جائیں، 8 بج گئے ہیں۔ اس کے بال سمیٹتے بولا، عبادت میری جان اٹھ جائیں، علی پلیز سونے دیں مجھے۔ وہ مزید اس کے سینے میں منہ گھماتے بولی، حویلی والے آتے ہی ہوں گے، اٹھ جائیں، بعد میں سو جائیے گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اٹھا اور اس سے بھی پکڑ کر اٹھایا۔ وہ جھولتی ہوئی بند آنکھوں سے اس کے کندھے پر سر رکھتے پھر سونے لگی۔ جب علی نے اس کا سر کندھے سے اٹھاتے اس کے ہونٹوں پر شدت سے بوسہ دیتے اس کی نیند اڑا دی۔ بہت برے ہیں آپ، میری نیند اور میرے ہونٹوں کے دشمن۔ وہ ہونٹوں پر جلن محسوس کرتے غصے سے بولی تو علی کا کہکا کمرے میں گونجا، آ جائیں مل کر شاور لیتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا۔ بدلے میں عبادت اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی جلدی سے واش روم میں بھاگی۔ عبادت یہ غلط بات ہے یار، میں نے آپ کے ساتھ شاور لینا تھا، وہ دروازہ بجاتے بولا۔ شرافت تو جیسے آپ نے کاغذ میں لپیٹ کر دفنا ہی دی ہے علی، مجھے تنگ نہ کریں۔ اندر سے عبادت نے غصے بھری آواز سن کر وہ مسکراتے ہوئے چینجنگ روم میں چلا گیا۔